آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا سندھ سالڈ ویسٹ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد زون سندھ سالڈ ویسٹ کی گاڑی سے ڈیزل چوری کا انکشاف۔ شہری کی ویڈیو نے سرکاری گاڑی سے ڈیزل چوری کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سخی حسن قبرستان کے قریب کچرا گاڑی سے ڈیزل نکالنے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید رضوان احمد موجود ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے ایک طویل عرصے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے نیو کراچی زون، نارتھ ناظم آباد زون اور ناظم آباد زون میں جو ہے وہ کچرے کے نہ اٹھائے جانے کی شکایات اور گھر گھر سے کچرا نہ لینے کی شکایات عام تھیں، اور اس سلسلے میں ذرائع جو ہے یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ بڑی گاڑیوں سے ڈیزل اور چھوٹے چنچی رکشوں سے جو ہے وہ پیٹرول چوری کر کے خانہ پوری کر دی جاتی ہے کہ تمام امور انجام دے دیے گئے ہیں، جس کا واضح ثبوت جو ہے آج شہری کی جانب سے سامنے آ گیا ہے۔ نارتھ ناظم آباد زون ہے یہ، جہاں سندھ سالڈ ویسٹ کی گاڑی سے جو ہے ڈیزل چوری کیا جا رہا تھا، جس کی شہری نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ۔ سخی حسن قبرستان کے قریب کچرا گاڑی سے ڈیزل نکالنے کی جو ہے وہ ویڈیو ان کی جانب سے بنائی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ ویڈیو سامنے آتے ہی جب ہم نے گینسو کمپنی سے رابطہ کیا ہے، جو کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے زیر انتظام جو ہے نیو کراچی اور نارتھ ناظم آباد زون میں خدمات انجام دے رہی ہے، تو ان کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ڈیزل چوری میں ملوث کمپیکٹر ڈرائیور طارق ولسن کو فوری طور پر ملازمت سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ہے۔ جی سید رضوان احمد، یہ بتائیے گا کہ یہ چوری سامنے آئی ہے، ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، تو ابھی برطرف کیا گیا ہے، مزید کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور ان کے جو ہے یہ امپلائی تھے، یہ بھی اس نجی کمپنی کے امپلائی تھے، سرکاری ملازم نہیں تھے، اس لیے ایک دفعہ جو ہے وہ صرف ملازمت سے برطرف کرنے پر کیا گیا ہے، لیکن شہریوں میں غم و غصے کی لہر ہے۔ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور ایسے دیگر جو عناصر ہیں جو کہ صفائی ستھرائی کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس طرح ڈیزل پیٹرول چوری کر کے اور کام نہ کر کے، ان کے خلاف جو ہے سخت تحقیقات کی جائے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حکام جو ہے سنجیدہ لیں اس معاملے کو، کیونکہ ان تینوں زون میں صفائی ستھرائی کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ میئر کراچی نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ مزار قائد سے متصل گراؤنڈ کو جماعت اسلامی کے دھرنے کے لیے مختص کر دیا ہے۔ چیئرمین آباد کی شکایات کا وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی مخالفین پر لفظی گولہ باری، احتجاج کے نام پر شہر مفلوج کرنے والے ہدف تنقید۔ پارک، ڈسپینسری، کمیونٹی سینٹر اور مردہ خانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ یوسی 12 اور 13 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا ہے، گرین بیلٹ پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں ترقیاتی کاموں پر 30 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں شہر بھر میں 30 ارب روپے کے ترقیاتی کام کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی سال ان کاموں کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ اس میں گلی محلے کے بھی کام ہیں، اس کے اندر پارکس، پلے گراؤنڈز کے بھی کام ہیں، اس کے اندر بڑی شاہراہیں، برجز کے بھی کام ہیں۔ جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے مزار سے متصل گراؤنڈ کو دھرنے کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ سڑکوں کو بلاک کرنے والوں کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ اگر دھرنوں سے مسائل حل ہوتے تو بانی PTI 2014 میں وزیر اعظم ہوتے۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کی نشاندہی پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کو یہی کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو تحفظ فراہم کرنا، اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے، آپ ہمیں بتائیں، اور جو تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ مدد کر کے آپ کے معاملات کو حل کریں گے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے 12 سال جیل کاٹی۔ نواز شریف جب جیل میں تھے اس وقت بانی PTI کیا کہا کرتے تھے سب کو یاد ہے۔ اب اگر تحریک تحفظ آئین کا احساس ہو گیا تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، LPG کی قیمت 10 روپے کم ہو کر 290 روپے کلو ہو گئی، تاہم شہری اوگرا کے مقرر کردہ 209 روپے فی کلو نرخ پر فروخت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस की किल्लत से एलपीजी फरोख्त करने वालों की चांदी, 10 रुपए किलो कमी को अवाम ने नाकाफी करार दे दिया। शहर कायद में एलपीजी की कीमत में 10 रुपए किलो कमी हो गई। एलपीजी 300 रुपए से कम होकर 290 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों के मुताबिक कीमत में कमी के बावजूद एलपीजी बदस्तूर ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख से कहीं ज्यादा महंगी है। एलपीजी ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख 209 रुपए फी किलो पर फरोख्त की जाए। शहरियों का कहना है कि कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। गैस तो आती नहीं है, जब सर्दियां जैसे ही बढ़ती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। वो जो है ना डॉक्टर की दवाई की तरह दे रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम, बस जो है ना रेट भी बढ़ जाते हैं फिर उनके। अब इतनी महंगाई में आप देखो 290 रुपए हो गई है। अब पब्लिक गैस भराए या खाना खाए। और गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं उस रेट पे तो एलपीजी आने चाहिए। अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों पर मौसर कंट्रोल किया जाए और सरकारी निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी में किल्लत आब जारी, शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए। कहते हैं पानी की किल्लत का सामना करते अरसा गुजर गया। आरओ प्लांट में भी पानी इंतहाई कम प्रेशर से आता है। इतवार को भी जिंदगी में सुकून नहीं। मजीद इस रिपोर्ट में। शाह फैसल कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पानी की लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीन अवामी नुमाइंदों पर फट पड़े, कहा कि इतवार को भी सुबह से कतार में लगे हुए हैं। यहाँ भी सुजुकी वाले आते हैं और 30-40 कैन भर कर गली गली बेचते हैं। हमारी बारी आने तक पानी बंद हो जाता है। पानी नहीं होता, इतवार को छुट्टी होती है तो हम पानी भरने आते हैं। टाइम ये सुबह आता है, दोपहर में आता है, शाम में आता है। लाइनें डली हुई हैं, लेकिन वो लाइनें जो है ख़राब हुई हुई हैं। पानी गटर का मिलकर आता है और कंप्लेनें भी की हुई हैं, दरखास्तें दी हुई हैं, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। बेचते भी हैं, यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, मिलता नहीं है टाइम। इधर आधा एक घंटा ज़ाया हो जाता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। औरंगी टाउन सेक्टर 7A और बलोच कोट का नाला कचरे से भर गया। नाले की खस्ता हाली के बायस इलाका मकीन और मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। दर पे अलमिया जन्म लेने के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। औरंगी टाउन सेक्टर 7A और बलोच कोट का कचरे से भरा बरसाती नाला खस्ता हाली के बायस खतरे की अलामत बन गया। 30,000 घरानों के लाखों मकीन मुमकिना बारिश से होने वाली तबाही के तसव्वुर से ही खौफजदा हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि बरसाती नाला चौक होने के बायस बारिशों से कबल ही जगह जगह से उबल रहा है, घरों में पानी भर गया। कभी कभी सफाई करते हैं, साल में एक दफा भी बड़ी मुश्किल है। अभी तो दूसरा साल है, सफाई करने आते नहीं। घरों में पानी चला जाता है बरसात के टाइम पे। अभी भी पीछे भरा खड़ा होगा, मगर वही है कि बस वक्त का धक्का लगा रहे हैं। बारिश क्या, अभी आप पानी चल के देख लें, घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। वो सफाई करते नहीं है, सफाई हो जाए तो ये पानी वानी सारा खत्म हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं। बलोच कोट और औरंगी सेक्टर 7A के मकीनों का मुतालबा है कि बारिशों से कबल बरसाती नाले की हंगामी बुनियादों पर सफाई करके इसे महफूज बनाया जाए। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम। मटर 50 रुपए किलो सस्ता होकर 120 पर आ गया। आलू 50, प्याज 80, टमाटर 30 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्जी फरोश कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से दाम कम हुए। मजीद इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को ब्रेक लग गया। कीमतों में इस्तेहकाम पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। मार्केटों में मटर 50 रुपए फी किलो सस्ता होकर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आलू 50 रुपए, प्याज 80 रुपए और टमाटर 30 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में तवाजुन आने के बायस कीमतों में कमी आई है। यार ये जो सप्लाई का और टमाटर का जो डिमांड था उसी में फर्क आ गया ना, तो इसीलिए जो टमाटर का रेट अभी काफी कम हो गया, मजीद और भी कम हो जाएगा। आप 100 रुपए का 4 किलो ले लो, ये हालत हो गई है कि टमाटर वाले इस टाइम रो रहे। मटर 220-240 रुपए किलो बिक रही थी, अब 100-120 रुपए किलो पे आ गई है। सब्जी में बिल्कुल सस्ताई आ चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक के अयाम में भी बरकरार रखा जाए ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके।
اور مہنگائی ہوگی. اس کے اوپر جو ہے ڈی سی حضرات جو ہیں یہ اس پہ توجہ دیں, محلہ کمیٹی بنائیں, وہ ان پہ توجہ دیں, تب جا کے مسئلہ. رمضان کی آمد کے لیے بھی یہی ریٹ ہونا چاہیے جیسے ابھی ریٹ چل رہے ہیں. عموماً جو ہے وہ رمضان کی آمد میں حکومت کی طرف سے ریٹ لسٹ میں اگر کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو ان کی ویپاریوں کی وجہ سے جو نا ریٹ لسٹ میں پہلے سے اضافہ ہو جاتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری نگرانی اور قیمتوں پر مؤثر کنٹرول جاری رکھا جائے تو مہنگائی میں مزید کمی ممکن ہو سکے گی. کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کراچی فیئر ہال کے قریب ٹریفک حادثہ, نامعلوم گاڑی کی ٹکر, 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے. دونوں کی لاشیں جناح اسپتال منتقل کر دی گئیں. تاحال جاں بحق ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی. مبشر حسین, اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. یہ صدر کی حدود ہے, فیئر ہال کے قریب کا مقام ہے. ابتدائی طور پر ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے حادثہ پیش آیا. نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. میتوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. واقعے کے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ حادثے کے متعلق جو قصوروار ہے اس کی واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں اور واقعے کے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. جی, یہ بتائیے گا مبشر, کیا یہ واقعہ بھی تیز رفتاری کے باعث ہی پیش آیا ہے؟ تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اب تک کوئی اس طرح موقف سامنے نہیں آ سکا. ابتدائی طور پر ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. نامعلوم گاڑی کی ٹکر کے باعث کون سی گاڑی تھی, کس نوعیت کا حادثہ تھا, اس کا تخمینہ نہیں لگایا گیا. تاہم ابتدائی طور پر یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. 2 نوجوان زد میں آ کر جاں بحق ہوئے ہیں. پولیس بھی واقعے کے متعلق تفتیش کر رہی ہے. ابھی نہ تاہم جو ہے وہ نہ کوئی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے, نہ ہی کوئی ایسی چیز کہ جس کی جو ہیوی ٹریفک تھی, ڈمپر تھا, ٹینکر تھا, کچھ بھی جو ہے وہ تخمینہ نہیں لگایا جا سکا. میتوں کو اس وقت ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی ناردرن بائی پاس پر ایرانی سمگل شدہ POL مصنوعات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی, 64,000 لیٹر سے زائد اسمگل شدہ تیل برآمد کر لیا. آپریشن کی قیادت اسسٹنٹ کلیکٹر بسما نور جتوئی کر رہی تھی. کسٹم حکام کے مطابق آپریشن دوپہر 2 بجے شروع ہوا اور رات 11:30 بجے تک جاری رہا. دوران آپریشن غیر قانونی پیٹرول پمپس کی آڑ میں قائم 5 ڈمپنگ پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے, جس میں ایرانی سمگل شدہ ڈیزل اتاری مزدہ گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا. دھند کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. کراچی آنے والی 6 بین الاقوامی پروازیں متبادل ایئرپورٹ سے منتقل کر دی گئیں. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق محدود حد نگاہ پروازوں کی منتقلی, حفاظتی اقدامات, پیگاسس, اتحاد, فلائی ایڈیل اور گلف پروازیں مسقط منتقل کر دی گئیں. فلائی جناح کی جدہ سے آنے والی پرواز اسلام آباد اتار لی گئی. PIA کی پرواز مدینہ سے کراچی کے بجائے مسقط منتقل کر دی گئی. مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ سے کمی پر سرمایہ کار سرگرم نظر آئے. دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1539 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,404 کی سطح پر بند ہوا. اشرف خان کی رپورٹ. پاکستان سٹاک مارکیٹ کا زبردست کم بیک. مانیٹری پالیسی کے اثرات نے کاروبار میں نئی جان ڈال دی. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. دسمبر کے تیسرے ہفتے میں 100 انڈیکس مزید 1539 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 1,71,404 کی سطح پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,72,674 جبکہ کم ترین سطح 1,69,230 رہی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی کر کے 10.5% کرنے کے فیصلے کو مارکیٹ نے مثبت لیا, جبکہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس ہونا بھی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث بنا. مارکیٹ کا جو مومنٹم ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. مارکیٹ میں والیوم ہے وہ بھی کافی اچھے بلڈ ہو چکے ہیں. اس کا جو ریزن تھی وہ پالیسی ریٹ ان ایکسپیکٹڈ ٹھیک اس کا ڈراپ ہو جانا تھا. اس کے بعد جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ نمبر آئے ہیں یہ کافی بہتر ہیں اور اوور جو پوزیشن تھی اس ویک کافی بہتر رہی. 2,500 پوائنٹ سے اوپر جو مارکیٹ ہے اوپر ہو چکی ہے
اور اس کا تسلسل بھی اگلے ہفتے بھی شاید نظر آ سکتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے مطلب مرکزی بینک نے ہمارے پالیسی ریٹ میں بھی کٹ مارا ہے, اور یہ ہے کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ بھی جو ہے پلس ہو گیا ہے, سب پلس ہو گیا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 249 ارب روپے مالیت کے 4 ارب 80 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا, جبکہ ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 235 ارب روپے اضافے کے ساتھ 19,457 ارب روپے تک پہنچ گئی. اشرف خان, سٹی 21. پورٹ گرینڈ میں پارک ویلز آٹو شو میں کلاسک ونٹیج موڈیفائڈ اور جدید اپ گریڈز گاڑیاں پیش کی گئیں. ایونٹ میں 400 سے زائد گاڑیوں کی شرکت. شہریوں کو ونٹیج کلاسک سے لے کر جدید سپر بائکس تک ایک چھت تلے دیکھنے کا موقع ملا. کاوش میمن کی رپورٹ. آٹو موبائل کے شوقین افراد کے لیے شاندار ایونٹ. پورٹ گرینڈ میں پارک ویلز آٹو شو کا انعقاد. کلاسک ونٹیج موڈیفائی اور جدید اپ گریڈ سے مزین گاڑیوں کی نمائش. پارک ویلز کے ہیڈ آف کمیونٹی مینیجر عثمان احمد نے کہا کہ اس بار آٹو شو میں 400 سے زائد گاڑیوں نے شرکت کی. ایونٹ آٹو موبائل انڈسٹری میں جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنا. تقریباً ہمارے پاس 400 گاڑی آئی ہے, اس میں ایگزاٹکس بھی آئے ہیں, اور یہ ہم پچھلے 15 سال سے ایک ہی جگہ پہ شوٹ کر رہے ہیں. ڈرفٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ, پروجیکٹ سٹار ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کو شوٹ ہوتا ہے ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ آ کے اپنی گاڑی یہاں پہ ڈسپلے کریں, چاہے چھوٹی گاڑی ہے چاہے بڑی گاڑی ہے. کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور ہر سال یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. اس دفعہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ہے کیونکہ یہ ہمارا مین آٹو شو ہوتا ہے دسمبر والا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے آٹو موبائل کلچر کو فروغ حاصل ہوتا ہے. ونٹیج کلاسک سے لے کر جدید سپر بائکس تک ایک ہی چھت تلے دیکھنے کا موقع ملا. خوب ساری گاڑیاں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی, جہاں پہ آپ کو سیوک کا الگ لائن اپ ملے گا, BMW ملیں گی, جرمنز ہیں. ادھر ماشاء اللہ سے کافی ورائٹی رکھی ہے. ایک بہت اچھی گاڑی ادھر نے رکھی ہے, ایک مرسیڈیز A45, یہ کافی ریئر ہے پاکستان میں. ہمارے موٹر اسپورٹس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کرنا چاہیے, اور جو بھی آگے ٹریک سینز وغیرہ ہیں ان سب چیزوں سے مطلب موٹر اسپورٹس کو اور زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. ایسا لگ رہا ہے ٹوکیو ڈرفٹ میں آیا ہوں, فاسٹ اینڈ فیریس. شہریوں کے مطابق آٹو شو میں ہر طرح کی گاڑیوں کی نمائش نے ایونٹ کو مزید دلچسپ بنا دیا. کیمرہ مین احمد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21.